تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدمعاش، اس سے بڑا گنہگار اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب سر میں ہوائیں تاج تھی، جب سر میں ہوائیں تاج تھی، سر سب جو شجر امید کا تھا، جب سور ایسیاں چلنے لگی، اس پیر نے فلاں چھوڑ دیا، اللہ کی راہ ہے اب بھی وہی، آثاروں نثار سب قائم ہے اللہ کے بندوں میں، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم سامعین و حاضرین مصلی و مصلیات، تمام طرح کی تعریفات، کبریائی، بزرگی، شہنشاہیت، بادشاہت اس خالق کے کائنات، مالک ارض سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دنیا میں سب سے مکرم، معظم، اشرف المخلوقات کے ٹائٹل سے نوازا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری رہبری و رہنمائیت کے لیے پیغمبران دین کو مبعوث فرمایا۔ ان پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر، لاسٹ نبی، ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا، خود عمل کیے، ہمیں عمل کرنے کے لیے وصیت فرمایا۔ رہی بات کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، اپنا مسئلے راہ بنایا، ان کی باتوں کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی سرٹیفکیٹ، خوشخبری نبی پاک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لسان سے، مبارک زبان سے دی ہے۔ اور جنہوں نے منمانی زندگی اختیار کی، ان انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارہ کی خوشخبری سنائی ہے۔ محترم سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا کیوں ضروری ہے؟ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں دیا؟ آئیے ہم ازی قبل جو آیتیں تلاوت کی ہے انہی کے سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کچھ لب کسائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح بولنے اور ہمیں عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین،
اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے چند ضمنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کون ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ مجرم، سب سے بڑا گنہگار قرار دیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار اور مجرم ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بدمعاش ہوا کرتا ہے، کرمینل ہوتا ہے. ہمارے صاحب گنج ڈسٹرکٹ میں ہم سے زیادہ آپ لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایسے کرمینل میں، ایسے بدمعاش میں، ایسے مجرم میں، ایسے گنہگار میں کون مشہور ہے جو وہ زیادہ اس چیز پر لائق و فائق ہے؟ آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرموں سے بھی زیادہ مجرم اور گنہگار کن لوگوں کو فرمایا ہے؟ آئے آج ہم سنیں گے. اللہ رب العالمین سورہ الف لام سجدہ آیت نمبر 22 یعنی 22 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آدمی سے بڑا ظالم، بڑا گنہگار، بڑا مجرم بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم، دیکھ رہے ہیں، اس آدمی سے بڑا ظالم، بڑا گنہگار، بڑا بدمعاش بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جن کے سامنے اللہ کی آیت کو ذکر کیا جائے، اللہ کی باتوں کو بتایا جائے، اللہ کے رسول کے نام لے کر نصیحت کیا جائے، ایسی باتوں کو سن لینے کے بعد وہ اعراض کر لیتا ہے، انسنی کر لیتا ہے. ان باتوں کو سن کر اپنے آپ کو وہ اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں لاتا ہے. ثم أعرض عنها، پھر اس سے وہ اعراض کر لیتا ہے. تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدمعاش، اس سے بڑا گنہگار اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور دنیا کے لوگوں، یہ آئرو غیرو نتھو خیرو مجرموں کو تو چھوڑ دو. انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے گنہگاروں کو دنیا ہی میں ہم اس کا سزا دے دیتے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ کی آیت کو، اللہ کی نصیحت کو، اللہ کی باتوں کو سنے اور اپنے اندر کوئی بدلاؤ نہ لائے، تبدیل نہ لائے، پھر جیجو کے تو رہ گیا. ایسے بدمعاشوں کو، ایسے مجرموں کو ہم دنیا ہی میں بدلا لے لیتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج سے ہم نے بڑے بڑے علامات الدہروں کی ہم نے خطبہ اور واعظ اور نصیحت سنتے آ رہے ہیں. ہمارے من بہلانے کے لیے مقرر کرام خطبہ اعظام بدل بدل کر کے خطبہ دے رہے ہیں تاکہ کسی کی بات سامعین کے دل میں گھس جائے. لیکن ہم جہیں کے وہی ہیں میرے دوست. یہ بھیڈنگی چال ہمارے پہلے تھی اور اب بھی ہے. یہ تقریریں سن کر کیا فائدہ ہے؟ فقط ہماری زبان میں یہی باتیں آتی ہے، فلانا مولانا آیا، فلانا نے اس طرح تقریر کی، فلانا آیا، فلانا اس طرح کہے. میرے دوست، اللہ کہہ رہا اس سے بڑا مجرم اور گنہگار کوئی نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں. چلیے اب اصل موضوع کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں،
سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنات عورتیں بعضهم اولیاء بعض بعض کے ولی ہیں، بعض کے سرپرست ہیں، بعض کے نگراں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح کتنے پیارے رشتوں میں اللہ نے بدل دیا میرے دوست. ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، نگراں ہیں. اسی طرح ایک مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت کے کیا ہے؟ ساتھی ہے، نگہبان ہے، ولی ہے. یامرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں. نمبر 5 ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اولئک، وہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، رحمتیں برسیں گی. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاریگری میں زبردست ہیں. میرے دوست یہ 5 کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور رحمتوں کی بارش ہم پر ہوگی. کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے کہ آج اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہو رہی ہے؟ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، لتھیائے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے ہم دھکے دیے جا رہے ہیں. آج ہمارے قبرستان، ہمارے عزت و ناموس پر ہاتھ دیا جا رہا ہے. ہم ہر جگہ سے آج کھدیرے جا رہے ہیں. طرح طرح کے قوانین اور ضوابط ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے. کہیں آسمان سے آفت آ رہا ہے، کہیں ہم پر قانون کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہیں تو کہیں کمی ہے. اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے کمی ہے میرے دوست. سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوگی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے ولی ہے. ولی بتایا جانتے ہیں ولی کس کو کہتا ہے؟ آپ جب اسکول میں آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانے کے لیے جائیں گے تو وہاں ایک جگہ ہوتی ہے ابھیبھاوک، گارجن، جس کو اردو میں ولدیت کہتے ہیں. اس کے ولدیت، ولی کون ہے؟ ولی کے معنی، ولی کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے دوست، ایک معنی ہوتا ہے نگہبان، نگہبان، نگاہ رکھنے والا، سرپرست جن کو کہا گیا ہے میرے دوست. ابھیبھاوک، گارجن. اللہ کہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا سرپرست ہے، نگہبان ہے. ایک مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت کے نگہبان ہے، سرپرست ہے. اگر ایک مومن سے کوئی غلطیاں ہو جائے، اعتقادی ہو، معاشرتی ہو،
तहजीबी हो, तमद्दुनी हो, अखलाकी हो, जिस तरह की गलतियां उससे देख रहा है, नेकी बहुत कर रहा है मेरे दोस्त, बुराई कर रहा है, लेकिन एक इंसान जो बुराई कर रहा है उस बुराई का उन्हें एहसास नहीं होता। जो बुराई करता है ना तो उनको एहसास कभी नहीं होता कि हम बुराई कर रहे हैं या हमसे गुनाह हो रहा है, तो उसको टोकने के लिए, उन्हें सीधा करने के लिए दूसरा जो भाई है वो उनको टोके रोके कि भाई ये आपसे गलती हो रही है, अकीदा आपका खराब है, अकीदा को सही कीजिए, आपका व्यवहार खराब है, इस तरह का मत कीजिए, इस तरह की कोताही ना करिए, सुधारे कौन? एक दूसरा मोमिन। इस तरह एक मोमिना औरत को दूसरी मोमिना के लिए इस तरह का वो क्या कहते हैं, निगहबान है और सरपरस्त है। अल्लाह के नबी आकाए मौला ताजदारे मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मोमिनो मिरातुल मोमिन। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। देख रहे मेरे दोस्त, गौर फरमाएंगे, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईना से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह दी है मेरे दोस्त। आईना क्या करता है? आज जुमा का दिन है, आप घर से आते होंगे, आपने कुर्ता पहना, पैजामा पहना, सर में टोपी लगाए मेरे दोस्त, आईना के सामने आप खड़े हो गए, आपने देखा कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं रह गया, या हमने जो सर पर टोपी लगाए हैं कहीं हमारी टोपी तो टेढ़ी नहीं है, कहीं मेरा कुर्ता का बटन ऊपर नीचे तो नहीं लग गया है। ये आईना के पास जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके अंदर जितने उयूबात हैं, आपके चेहरे के अंदर जितनी गंदगियां हैं, सारे के सारे शीशा में नजर आएगा, आईना के अंदर नजर आएगा मेरे दोस्त। तो आईना को तो आप गाली नहीं देंगे, आईना को तो आप तोड़ेंगे नहीं, आप अपने आप को सुधारेंगे, है ना? अपने आप को आप सुधारेंगे कि आईना ने हमें निशानदेही कर दिया कि आपके चेहरे में फला जगह कीचड़ लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, आप उसको ठीक कीजिए। तो हम आईना को गाली नहीं देते ना, आईना को हम तोड़ते हैं। अगर कोई इंसान होता तो हम उसको थैंक यू बोलते, हम उसको सलाम बोलते कि आप हमारी बुराई को आपने निशानदेही कर दिया। लेकिन वही इंसान जब एक आदमी, एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि बाबू तुम ये बुराई कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, तो वही उससे लौ बैठता है, तुम्हारा बाप का तो तुम्हारा माँ का। फिर कोई दूसरा आएगा, भाई क्या, अरे भाई क्यों आप, आपकी क्या बनी रे भाई, आप इससे उलझ रहे हैं। उल्टा उन्हीं को डांटेंगे, उल्टा उन्हीं को डांटेंगे। ये है हमारे कौम का इस्लाह मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन मिसाल दिया है कि अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। एक बात फिर याद रखेंगे आप, लेकिन आईना आपकी बुराई को, आपकी गंदगी को निशानदेही उस वक्त यह आईना करेगा जब यह आईना साफ हो, जब यह आईना सही हो। आईना अगर टूटा हुआ है, शीशा अगर गंदा है, अगर उसमें दाग धब्बा लगा हुआ है, फिर आपकी बुराई, आपकी गंदगियों को ये शीशा, ये आईना निशानदेही नहीं करेगा। यही मिसाल है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि अगर हमारे दिल में एक भाई के
مصداق ایک بھائی کے تعلق سے ہمارا دل اگر صاف ہے، ہمارے دل میں اگر کسی طرح کا کینہ کپٹ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کی برائی ہمیں برائی نظر آئے گی، ورنہ ان کی کوئی بھی برائی ہماری برائی نظر نہیں آئے گی۔ جائے بیٹا بھاڑ میں، ہمارا کیا مطلب ہے، ہم اکیلا اپنا صحیح ہیں۔ نہیں میرے دوست، کل آپ کا اپائے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعصی یقدرون علیہ ان یغیرون ولا یغیرون فاصابہم عقاب اللہ قبل ان یموت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من رجل، جو بھی آدمی کسی ایسے قوم میں ہے، یکون فی قوم، کسی گاؤں میں کسی قوم میں ہے، کسی جگہ ہے، یعمل فیہم بالمعصی، اس میں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سردار بھی دیکھ رہا ہے، سیکرٹری بھی دیکھ رہا ہے، مختیار بھی دیکھ رہا ہے، گاؤں کے منڈل بھی دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یقدرون علی ان یغیروا، اس کام کو روکنے میں قادر ہے، ولا یغیرون، اس کے باوجود یہ لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاصابہم عقابہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے مرنے سے پہلے پہلے سب کو آئے گا، سب کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا کہ ان لوگوں نے یہ عذاب چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس طرح کا واقعات بہت سارے قرآن میں آپ کو، حدیثوں میں آپ کو ملے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پیارے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، بڑے ہی خوفناک چہرے لے کر، متغیر اللون، آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اور آتے ہی اللہ کے نبی منبر پر چڑھ گئے، تمام صحابہ سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لا یامرن وینہون عن المنکر، اے میرے صحابہ، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف کرو گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو سن لو، یبعثہم اللہ علیہم عقابا، لیبعثن اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ اگر تم امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ ثم لا تدعوا النبی، پھر تم دعا کرو گے، پھر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، لا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھ رہے ہو مسلمانوں، آج ہم چک چک کر کے اور بھاگ بھاگ کر کے اور ہم چیخ چیخ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے۔ کارن ہے، وجہ ہے کہ آج ہم نے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے بہو بیٹیاں، ہمارے بچوں، میرے دوست، آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ آج بتائیں اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے، کیا آپ یا ہم اپنے بچوں کو صبح کی نماز کے لیے کتنے لوگوں نے حکم کیا کہ چلو بیٹا ہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر آپ اپنے گھروں سے شروع کیجئے میرے دوست۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو القادر، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم ویلبسکم سیاہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے هو القادر، وہ اللہ قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، آسمان سے بھی، ومن تحت ارجلکم اور زمین کے نیچے سے بھی۔ دیکھ رہے ہیں آج باڑھ دیکھیے، اتنی بارش ہوئی، اتنا پانی ہوا کہ سارے کے سارے فصل آج برباد ہو گئے، جال مال کا نقصان ہو گیا میرے دوست۔ کہیں اس طرح کی آفتیں اور بلیات ہوا، آیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہاں کے سارے جال مال مر گئے۔ یہ نقصان ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم اور تمہارے نیچے سے بھی ہم قادر ہیں کہ تم پر ہم عذاب لے آئیں گے، اور وَيَلْبِسُكُمْ سِيَاحًا یذوقوا بعضکم بعض بعض، اور ہم تمہیں تمہارے طاقتور مجلسوں کو، طاقتور لوگوں کو تمہارے اوپر لگا دیں گے، یلبسکم ہم پہنا دیں گے تم کو، سیاہ تمہارے مضبوط پارٹی کو ایک کو دوسرے سے لگا دیں گے، جو تمہارے مد مقابل مضبوط گروہ ہے، مضبوط پارٹی ہے، ان کو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں میرے دوست، فلانا فلانا قانون مسلمانوں کے لیے آج نکالا جا رہا ہے، فلانا بل تو فلانا اس طرح کرو، یہاں یہ کرو، مسلمانوں کا آج طرح طرح سے یہ انہیں ہم پر اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا۔ اللہ کہہ رہا وہ یذوقوا بعضکم بعض بعض، تاکہ باج باج کے تمہیں چکھائے تمہیں تمہارے مزہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز دکھا کر ہوش میں لانا چاہتا ہے میرے دوست، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہ ہم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کریں، ہم بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ وقت جواب دے رہا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج یہی وجہ ہے، یہی کارن ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے سوسائٹی، آج ہمارا گھر بگڑ گیا ہے میرے دوست، ہمارے بال بچے، ہمارے والدین کا، گارجنوں کا بچے نافرمان ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، بس ہم اپنے ہی لے کر کے چل رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہی بچے تو بس نہیں نہیں نہیں، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تم تمام کے تمام ذمہ دار ہو، کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جاؤ گے۔ وقت نے جواب دیا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یاد رکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی امت کی تعریف نہیں کی، لیکن امت محمدیہ کی تعریف کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کے حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لقب کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ہم خیر امت ہیں اور خیر امت بننے کی کوشش کریں، شر امت نہ بنے میرے دوست، اور اس شر امت پر اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کروائی ہے، جیسے کہ یہ یہودا اور نصاروں کے اوپر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے، اللہ ہمیں حمیت اور درد دے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اولادوں کے، اپنے گھروں سے اللہ اس چیز کو، اس مشن کو جاری کرنے کے ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى عز وجل وتم وأهم وأكبر